انگریزی ادب اور نفسیات میں ماسٹرز کی ڈگری رکھنے والی اپنے دور کی اعلیٰ تعلیم یافتہ ورسٹائل اداکارہ روحی بانو کو ان کے جوان سال اکلوتے بیٹے کا المناک قتل، متعدد ناکام شادیوں اور سماج کی بے اعتنائی نے ذہنی مریض بنا دیا تھا، جس کے باعث ان کو کچھ برس مینٹل اسپتال میں بھی گزارنا پڑے۔ پھر انہیں علاج کی خاطر ان کی بہن ترکی لے گئیں، جہاں سے ایک دن یہ خبر آئی کہ وہ استنبول میں انتقال کر گئے ہیں۔ ستم یہ ہے کہ ان کی ڈیڈ باڈی کو بھی پاکستان نہ لایا جا سکا اور استنبول میں ہی سپرد خاک کر دیا گیا۔ دراصل روحی بانو کی موت جن حالات میں ہوئی وہ ہمارے سماج کے منہ پر ایک تماچا ہے۔ آج ہمارے سماج میں مادیت پرستی کی دوڑ میں بے حسی حد سے زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، اسی لیے ہمارا بے حس سماج ہی دراصل روحی بانو کا اصل قاتل ہے۔ لاہور کی گلیوں میں جہاں روحی بانو نے ایک طرف اپنا فنی عروج دیکھا، وہیں دوسری طرف ان کو بے سر و سامانی نے آن گھیرا۔ اس شہر میں ازدواجی زندگی کے سفاق مظالم، اکلوتے بیٹے کا خون اور معاشرتی بے حسی کی پرچھائیوں میں روحی بانو کا درد بولتا رہے گا۔ نہ یہ پہلا واقعہ ہے نہ بات نہیں، روحی بانو ہی کیا، جمیل فخری ہوں یا فہمیدہ ریاض، ان سب کا دکھ مشترکہ تھا۔ یہ سب اولاد کا دکھ لیے اس دنیا سے رخصت ہوئی، لیکن زندگی کی صفاقی جس طرح روحی بانو کے حصے میں آئی، دعا ہے کہ وہ کسی دشمن کے حصے میں بھی نہ آئے۔ پاکستان ٹیلی ویژن پر ڈرامے کے روشن عہد اور روحی بانو کے ساتھ ایسا ہی تھا، جس طرح دو سہیلیاں ایک ساتھ اچھا برا وقت دیکھیں۔ 70 کی دہائی میں بہت تیزی سے ٹیلی ویژن کی کہکشاں میں اضافہ ہو رہا تھا، نت نئے فنکار دریافت ہو رہے تھے، ہر کوئی ایک دوسرے سے بڑھ کر صلاحیتوں کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ اسی دور میں روحی بانو کی بھی شوبز کے منظرنامے پر آمد ہوئی۔ ڈاکٹر انور سجاد اور فاروق ضمیر وسیلہ بنے، ایک عمدہ لکھاری تو دوسرا شاندار اداکار، لہٰذا یہ کیسے ممکن تھا کہ ان کا انتخاب غلط ہوتا۔ روحی جب تک اسکرین پر جلوہ گر رہیں، اس انتخاب پر اپنے باصلاحیت ہونے کی مہر ثبت کرتی رہیں۔ روحی بانو رسمی تعلیم یافتہ ہونے کے ساتھ ساتھ حقیقی معنوں میں باشعور انسان بھی تھی۔ انہوں نے انگریزی ادب اور نفسیات میں ماسٹرز کی ڈگریاں رکھنے کے باوجود ایک ایسے شعبے میں کام کرنے کو ترجیح دی جہاں صرف ظاہری حسن کی سند ہونا کافی ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے حسن سے آگے اس مقام تک گئیں جہاں کرداروں کے درمیان ادا کیے جانے والے مکالمے سے زیادہ چہرے پر ابھرنے والے تاثرات کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پاکستان میں اگر متوازی سینما ہوتا تو روحی شاید اس میڈیا میں بھی روشن ستارہ بن کر پوری دنیا میں چمکتی۔ پھر ایک ایسا شعبہ جہاں کی چکا چوند اور مصنوعی زندگی میں صرف بناوٹی ہونا کافی سمجھا جاتا تھا، وہاں وہ شعر و ادب اور رکھ رکھاؤ کی روایات کو نبھا رہی تھی۔ لہجے کی نفاست اور انداز گفتگو ان کے مہذب ہونے کی دلیل دینے پر معمور تھا۔ وہ گورنمنٹ کالج لاہور میں زیر تعلیم تھے جب انہوں نے اپنے فنی کیریئر کی ابتدا کی۔ پہلی مرتبہ ٹیلی ویژن کے کوئز شو میں شرکت کی، اس کے بعد اداکاری کا راستہ چنا اور شہرت سمیٹی۔ ٹیلی ویژن اور فلم ان کا مرکزی حوالہ بنی۔ روحی بانو نے 70 اور 80 کی دہائی میں اپنے فن سے یہ بھی ثابت کیا کہ صرف ایک فنکار ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ ہر اداکار کو اپنی ادا کو ادائے دلربا بھی بنانا پڑتا ہے۔ اشفاق احمد کے لکھے ہوئے 2 ڈرامے حیرت کدہ اور قلعہ کہانی میں وہ اپنے فن کے عروج پر نظر آئے۔ یہ وہ کام ہے جو کمرشل اداکاری میں متوازی سینما کی راہ کھول رہا تھا۔ فلسفے اور تاریخ میں ڈوبے ایسے ہی کئی کردار نبھانے میں وہ طاق تھیں۔ اشفاق احمد کے ہی لکھے ہوئے ڈرامے ایک محبت سو افسانے میں ایک کھیل داستان حبیب کا پس منظر سن 1930 کا تھا۔ اس میں ادا کیا گیا کردار بتاتا ہے کہ روحی بانو کتنی بڑی اداکارہ تھی۔ اس میں ان کے مد مقابل معروف ادیب مستنصر حسین تارڑ نے بھی بطور اداکار کام کیا تھا۔ روحی بانو نے تقریباً 50 ڈراموں میں کام کیا۔ ان کے چند مشہور ڈراموں میں زرد گلاب، سراب، دروازہ، کرن کہانی اور دیگر شامل ہیں۔ ان کے ڈرامے کرن کہانی کو مقبول عام کا درجہ حاصل ہوا۔ انہوں نے متعدد فلموں میں بھی کام کیا۔ اپنی ذات میں کھوئی رہنے والی غورکاب آنکھوں کے ساتھ جب وہ کسی کی طرف دیکھ کر بات کرتی تو سامنے والے کا اس کشش کے سامنے ٹھہرنا مشکل ہو جاتا۔ اس طلسماتی شخصیت کے ساتھ جہاں روحی بانو کو بہت ساری کامیابیاں ملی، وہیں ان کے حصے میں پیشہ ورانہ حاسدین، مخالفین اور دشمن بھی آئے، جنہوں نے آخرکار ان کی زندگی میں اپنے اپنے حصے کا زہر انڈیلا۔ ناکام معاشقے، متعدد ناکام شادیاں اور پھر سن 2005 میں اکلوتے بیٹے علی کا قتل انہیں بھی اذیت کی مقتل گاہ تک لے گیا۔ اسی برس وہ شیزوفرینیا نامی ذہنی مرض میں مبتلا ہوئی، جس سے ان کی زندگی دکھ کی تصویر بن کر رہ گئی۔ وہ ازدواجی زندگی کے بارے میں اپنے ایک انٹرویو میں صرف اتنا کہتی ہیں، میں کون ہوں، کسے خبر۔ ان کا خاندانی پس منظر بھی بظاہر روشن حوالوں سے مزین لیکن تشنگی لیے ہے۔ ان کے والد استاد اللہ رکھا معروف انڈین طبلہ نواز تھے، جن کے ساتھ روی شنکر اور لتا منگیشکر جیسے فنکار کام کرنے کو اپنی سعادت سمجھتے تھے۔ والد نے ان کی والدہ زینت بیگم سے دوسری شادی کی تھی۔ استاد اللہ رکھا کی پہلی شادی سے پیدا ہونے والوں میں ذاکر حسین ان کے سوتیلے بھائی اور بھارت کے معروف طبلہ نواز ہیں، لیکن اس خاندان کے آپس میں تعلق قائم رہنے کے شواہد نہیں ملتے۔ روحی بانو نے بھی کبھی اس موضوع پر زیادہ بات نہیں کی تھی۔ وہ انڈین میڈیا کا موضوع بھی رہی، لیکن ان کے سوتیلے بہن بھائیوں میں کبھی کسی نے اس پر لب کشائی نہیں کی۔ یہ الگ بات ہے کہ اسی ملک میں اداکاری کے لیے معروف پونا اکیڈمی میں روحی بانو کی اداکاری طلباء کے نصاب کا حصہ ہے۔
ان کی والدہ بھی بے سر و سامانی کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئی۔ سلسلہ وار دکھوں نے روحی بانو کو شدید ذہنی صدمات سے دوچار کیا، جس سے یہ اپنے حواس کھو بیٹھی۔ لاہور کی گلیوں میں لاوارث رخ کے بارے میں ان کے ہم پیشہ فنکاروں کو پتہ چلا تو سب اپنی اپنی دکانیں اٹھائے ان تک پہنچے۔ کسی نے مارننگ شو میں ان کی محرومیوں کو فروغ کیا تو کسی نے پرائم ٹائم کی سرخی میں ان کے درد سے اپنا معاوضہ کھڑا کیا، جبکہ سماجی رابطوں کی ویب سائٹس پر اپنے سٹیٹس کو روحی بانو کے دکھ سے رنگنے والوں کی تعداد الگ ہے، لیکن افسوس کہ حقیقی دنیا میں ان تک کوئی نہ پہنچا، کوئی ایسا جو صرف اس کی روح کی طمانینت بنتا، اس کے زخموں پر مرہم رکھتا۔ اسی ماحول میں کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو واقعی ان کے لیے عملی طور پر کچھ کرنا چاہتے تھے، جس سے ان کو ذہنی اور روحانی تسکین ہو۔ اس سلسلے میں ایک سراہے جانے والی کوشش ڈراموں کے معروف ہدایت کار مظہر معین کی تھی۔ انہوں نے روحی بانو کو دوبارہ سے ٹیلی ویژن اسکرین پر لانے کی عملی کوشش کی اور کافی حد تک اس میں کامیاب بھی رہے، جس سے یقیناً روحی بانو کو روحانی تسکین ملی ہوگی، مگر ان کو واپس لانے کے سارے حربے ایک ایک کر کے بے اثر ہوتے چلے گئے۔ حکومت کی جانب سے دیا گیا صدارتی تمغہ بھی ان کے زخموں کی شفا یابی نہ کر سکا، کیونکہ فنکاروں کو تمغوں سے زیادہ توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ لاہور کے فاؤنٹین ہاؤس میں علاج کی غرض سے داخل رہیں، پھر کچھ عرصے کے لیے لاپتہ بھی ہو گئے۔ چند مہینوں بعد پتہ چلا کہ ترکی میں علیل ہونے کے بعد ان کی رحلت ہوئی۔ لاہور کی گلیوں میں تو انہیں کوئی پوچھتا تک نہیں تھا، ایسے میں وہ اپنی بہن روبینہ کے ساتھ ترکی کیسے پہنچ گئیں، یہ بھی ایک معمہ ہے۔ وہ اپنی جائیداد کی وجہ سے بھی مسائل میں گھری رہیں۔ عزیز و اقارب سمیت کئی طرح کی قبضہ گروپ قوتیں ان کی گلبرگ والی کوٹھی ہتھیانے کے درپے تھیں۔ ان سب کی تحقیق ہونا بھی لازم ہے، لیکن جس کو زندہ ہوتے ہوئے کسی نے نہ پوچھا، اب اس کے چلے جانے کے بعد کیا پوچھے گا؟ آنکھ اوجل پہاڑ اوجل۔ روحی بانو جب تک اپنے حواس میں تھی ایک شاندار شخصیت کی مالک تھی۔ انہوں نے زندگی کو اتھاہ گہرائیوں سے جیا، احساسات کے کوہ ہمالیہ کو سر کیا۔ وہ اپنے اکلوتے بیٹے کی موت سے پہلے تک ایک نارمل اور ذہین انسان تھی۔ وہ ناول اور شاعری پڑھتی تھی، بطور قلمکار بھی اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہتی تھی، ایک فلم ساز بننے کی خواہاں بھی تھی، اور بھی بہت سارے ایسے خواب تھے جن کی تعمیر کے لیے وہ کوشاں تھی۔ زندگی کا چہرہ ان کے لیے پر نور تھا، لیکن ایک دن تقدیر نے ان کے خوابوں پر شب خون مارا۔ ان کے تمام خواب بیٹے کے خون میں رنگے گئے۔ زندگی کا تصویر نامہ پہلے سرخ اور پھر سیاہ ہو گیا۔ تاریخی بڑھتی گئی، چہرے اور رویے بدلتے گئے، ایک ایک کر کے سب منظر گل ہوئے۔ مادیت پرستی اور مصنوعی اخلاق کی بیماری میں مبتلا بے رحم سماج میں جذبات کا کام کرنے والا ایک ہنرمند، ایک اور فنکار مر گیا، لیکن راوی اب بھی چین لکھتا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔